ناظرین، نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے، ساتھ میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہ نکلا۔ ناظرین، یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریش دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا، اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں، چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکے، لہذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، وہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے۔ اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے کعب بن لوئی، اے بنی مرو بن کعب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی،
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ناظرین، پھر سب لوگ چلے گئے۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا پیغام ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا، ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا، اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے، بہتر ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ ناظرین، اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم، بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہیں۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ بولا، اللہ کی قسم، یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم، ان کے لیے ہم ایک ترنوالے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے، اللہ کی قسم، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسری یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی بھی نہ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پھر دہرائی۔ پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں آپ کو کن کن مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قریش کے بدبخت سرداروں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کیا کیا تکالیف پہنچائیں،